اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس شخص نے بلا کسی عذر کے ایک روزہ ترک کیا، بے شک بعد میں وہ اس روزے کی قضا ادا کر دے، قضا تو ادا ہو جائے گی لیکن اسے اس روزے کے وہ فضائل نہیں مل سکتے جو اس کی وقت پہ ادائیگی جس کا تقاضا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے روزے کی اہمیت اور افادیت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کے تمام روزے باقاعدگی سے رکھیں اور جو دیگر تقاضے ہیں ماہ رمضان کے ان کو بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ ان کی ادائیگی کریں۔ ناظرین، میں یعقوب رشید آپ کی خدمت میں پروگرام رمضان کریم کے ساتھ احساس رمضان کریم کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں جن کا تعلق شوبز سے ہے۔ گو کہ شوبز سے ان کا تعلق ہے لیکن ان کا جو ایک اصل ذریعہ معاش ہے، ٹنڈو جام زرعی یونیورسٹی میں وہ بطور ڈسپینسر جو ہے اپائنٹ ہیں، اور یہ کوالیفائڈ ڈسپینسر ہیں، اور علاوہ ازیں اسٹیج ڈراموں کے ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، مومل آرٹس کونسل سندھ کے بانی اور چیئرمین ہیں، اور ڈرامہ پروڈیوسر ہیں۔ تو میری مراد ہے جناب مشتاق احمد چانڈیو سے، جو آج کے مہمان ہیں۔ السلام علیکم مشتاق احمد چانڈیو صاحب۔ وعلیکم السلام یعقوب رشید صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، خیریت۔ اچھا مشتاق صاحب، یہ بتائیے آج احساس کی جو یہ نشست ہے اس میں آپ تشریف فرما ہو کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ تو خاص طور پہ یہ مہینہ بھی ماشاءاللہ ایسا ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں جو احساس چینل کے جو سی او صاحب ہیں، تو اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مقصد ہے کہ مجھے بھی یاد کیا، اور خاص طور پہ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ مقصد آپ نے بھی مقصد ہے کہ یہ آپ کی محبت ہے۔ جی مشتاق صاحب، کیونکہ ہم نے اس پروگرام کا جو سلسلہ ہے یہ ماہ رمضان کے تعلق سے شروع کیا ہے، اور ہر سال یہ ہم کرتے ہیں یہ سلسلہ۔ تو ماہ رمضان کے تعلق سے ہم پہلا سوال ضرور اپنے مہمان سے کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی جو ماہ رمضان سے جڑی یادیں، چاہے وہ بچپن کی ہیں، لڑکپن کی ہیں، یا عہد شباب کی، عہد جوانی کی یادیں، وہ کچھ شیئر کیجیے ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات تو یعقوب رشید صاحب کے یہ تو ماشاءاللہ مہینہ ہی ایسا ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، تو اس میں تقریباً کوئی مجھے تو یاد نہیں ہے کوئی، اللہ نہ کرے کوئی ایسی کوئی طبیعت ناساز ہو یا کہ جس میں روزہ نہیں رکھا ہو۔ بہرحال تو یقین کرو میں یہ پورا گھر ہمارا جتنا بھی ہے ماشاءاللہ اس میں بابرکت مہینے کا بالکل ہم روزے رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بالکل ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہم دعا گو ہوتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ایسا یہ مہینہ یہ دن ایسے نصیب عطا فرمائے۔ آمین، بالکل بالکل۔ اچھا مشتاق چانڈی صاحب، آپ بطور ڈسپینسر جو ہے اپوائنٹ ہیں ٹنڈو جام زرعی یونیورسٹی میں، تو یہ بتائیے کہ گو کہ ڈسپینسر کی جاب کو سمجھتے تو سب ہیں کہ ان کی نوعیت کیا ہے، لیکن یہ بتائیے آپ جو رہائش آپ کی شہر حیدرآباد میں ہے، تو وہاں جانا اور آنا اس سلسلے کو آپ کیسے جاری و ساری رکھتے ہیں، اور اس میں بڑی دشواریاں تو ہوں گی نا، ایک سفر ہے اس میں۔ اصل میں کیا ہے کہ یعقوب رشید صاحب کے میری اپائنٹمنٹ جو ہے وہ 20 فروری 1990 کی ہے ایز اے ڈسپینسر، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم تو اب تو ماشاءاللہ بہت سہولتیں ہو گئی ہیں، بہت کنوینس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اس ٹائم تو بہت اتنی دشواری ہوتی تھی، اور خاص طور پہ میری جتنی بھی اگر جو ڈیوٹی ٹائمنگ تھی وہ تقریباً ایوننگ شفٹ میں تھی، جو یہاں سے میں 4 بجے جاتا تھا، کبھی 5 بجے تک، رات کو لیٹ اورس میں آتا تھا، اور واپسی میں خاصی مشکل، اس میں بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ تو کبھی کبھار تو ایسے بھی ہوتا تھا کنوینس نہیں ہوتی تھی، پھر کبھی ٹرک میں آ رہا ہوں، کبھی ٹریکٹر میں آ رہا ہوں، کبھی سوزوکی میں آ رہا ہوں، تو یہاں گھر پہنچتے بھی تقریباً ویسے تو ڈیوٹی کا ٹائم 10 بجے کا، تو 12-1 بجے تو تقریباً 12 ساڑھے 12 بھی بج جاتے تھے، تو ظاہر اس ٹائم اب تو ماشاءاللہ بہت کنوینس کے حساب سے بہت مقصد آسانیاں ہو گئی ہیں۔ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو چلیں ایک ذریعہ معاش ہے، لیکن آپ دوسری طرف جو ہے شوبز سے بھی آپ کی وابستگی بطور اسٹیج ڈرامہ ڈائریکٹر، مومل آرٹس کو بھی چلا رہے ہیں آپ، اس سے قبل آپ جو ہے ڈرامہ پروڈیوسر بھی رہے، اور
جو ہے دیگر ڈائریکٹرز کے ساتھ معاونت بھی کی، ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کیجیے۔ اصل میں کیا ہے کہ میں اس فیلڈ میں آیا، وہ استاد نادر بلوچ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ وہ بڑے میرے محسن ہیں۔ میں نے جو بہت کچھ بھی ٹیلنٹڈ، بہت باصلاحیت میں نے جو رائٹر کچھ بھی ٹائپ۔ سیکھا ہے اس فیلڈ میں، یہ سب اسی کا مقصد ہے کہ جو بات ہے، جی اور میں آج جس بھی پوزیشن میں ہوں یہ استاد نادر بلوچ کی بدولت ہوں۔ جو بات ہے، میں ایز اے پروڈیوسر اس کے ساتھ کام کیا، اس کے ڈراموں میں میں نے کام کیا، انہوں نے سندھ اس میں مہران ٹی وی پہ مقصد ہے کہ کچھ ڈرامے میں اس کے ساتھ بھی میں نے کام کیا۔ بھلا میں تقریباً 96 سے استاد نادر بلوچ کے ساتھ کام کیا ہے اس میں۔ جی جی اس کے علاوہ اس میں جو دوسرے مختلف ہمارے حیدرآباد کے ڈائریکٹر تھے، شفقت شاہ بخاری، وہ ماشاءاللہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ بہت اچھے ڈائریکٹر۔ رفیق عیسانی صاحب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا، ٹھیک، اس کے ساتھ اسٹریٹ تھیٹر بھی تو میں نے بہت کیے۔ اچھا اور اپنے حساب سے بھی میں ایک میری ایک چھوٹی سی ایک تنظیم ہے مومل آرٹ کونسل سندھ کے نام سے، اس کا بھی میں چیئرمین ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی میں اپنے مختلف سے ایکٹیویٹیز جب ٹائم ملتا ہے تو اس کے حوالے سے میں اپنے پروگرام کرتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بطور آرٹسٹ کتنا کام کیا، بطور ایکٹر اگر آپ دیکھیں تو؟ اصل میں کیا ہے کہ جب استاد نادر بلوچ تھا تو اس کے ساتھ میں نے کام بھی کیا، پھر رفیق عیسانی صاحب کے ساتھ اسٹریٹ تھیٹروں میں کام کیا، تو اس میں تو تقریباً جو انٹیریئر میں جاتے تھے اس میں تقریباً میرا رول ہوتا ہی ہوتا تھا۔ اچھا آپ انہیں اسسٹ بھی کرتے تھے؟ میں اسسٹنٹ ہوتا تھا اور ساتھ میں کام بھی کرتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسٹریٹ تھیٹر ہے عمومی طور پہ اس کی کیا ڈیوریشن ہوتی ہے؟ اس کی ڈیوریشن ایٹ لیسٹ 30 منٹ سے 35 منٹ سے زیادہ سے، کیونکہ وہ چھوٹی سی ایک میسج ہوتا ہے، صفائی ستھرائی پہ ہوتا ہے، یا کیا نام ہے اس کے چھوٹے پن پہ جو آج کل شادیاں ہوتی ہیں اس پہ ایک میسج ہوتا ہے، یا صاف پانی پہ ہوتا ہے، اس حساب سے۔ اچھا وہ ہوتے بھی اسپانسرڈ ہیں سارے؟ جی جی جی، تو اس کسی ادارے کے تحت؟ کسی مختلف ادارے سے ہوتے ہیں، مقصد ہے کہ این جی اوز کے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ آپ نے انڈیپینڈنٹلی بھی کچھ کیے؟ میں نے الگ بھی میں نے کام کیا، ایک دو جگہ پہ میں نے کام کیا، یہاں بھی میں نے ایز اے ڈائریکٹر بھی کام کیا اور ایز اے آرٹسٹ میں کام بھی اس میں نے کیا اس میں۔ اچھا جی جی۔ اچھا آپ نے جو مومل آرٹس بنائی اس کے کیا محرکات ہیں؟ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ ایک تنظیم بھی بنائیں اور اس کے تحت بھی کچھ کریں؟ ہاں یعقوب رشید صاحب بہت اچھا سوال ہے یہ۔ اصل میں کیا ہے کہ واقعی اس میں کوئی شک والی بات، میرے ساتھ جو سب سے جو مین کا ساتھ دیا وہ ہمارے بہت محسن ہیں، ذوالفقار علی پلی صاحب ہیں، اس نے ساتھ دیا، شاہد لگاری صاحب انہوں نے ساتھ دیا، غلام فرید لاشاری صاحب ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ساری مل جل کے مقصد ہے کہ ان کا بھی مقصد ہے کہ ساتھ رہا ہے اس معاملے میں جو بات۔ اچھا آپ نے ٹھیک ہے کہ آپ اسٹریٹ تھیٹر تو کرتے رہے، لیکن آپ کے لیے بڑا امتحان وہ تھا کہ جب آپ نے ایک جو ہے طویل دورانی کا ڈرامہ، اسٹیج ڈرامہ پلے کیا جو ممتاز مرزا آڈیٹوریم میں، آپ سے کوئی 1-1.5 سال کا، اس کے حوالے سے وہ تجربہ کیسا رہا آپ کو؟ ظاہر ایک بڑی ذمہ داری تھی نسبتاً، اسٹریٹ تھیٹر تو ایک چھوٹے ارینجمنٹ کے ساتھ کر لیتا ہے، لیکن جب آپ ایک اسٹیج ڈرامہ کرتے ہیں کسی ہال میں جا کر تو اس کے لوازمات بہت سارے ہوتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ ذرا کچھ زیادہ، اس کا اسکوپ بڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیسا اور یہ کہ وہ تھیٹر میں نے بھی دیکھا، ڈرامہ میں نے بھی دیکھا تھا، وہ آپ نے کیا بھی جو ہے کیا کہتے ہیں 4 اس پر کیا تھا، کیا کہلاتا ہے وہ، 4 ایک پر کیا تھا، تو وہ ایک قدرے ایک مشکل اور چیلنجنگ کام تھا، اس سے آپ کس طرح جو ہے کامیاب ہو کر نکلے؟ اور وہ خاصا کامیاب بھی رہا، پسند بھی کیا گیا، بلکہ خاصی پسندیدگی حاصل ہوئی آپ کو اس ڈرامے کا، تو وہ تجربہ بتائیں اپنا۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں، میں نے اسٹریٹ تھیٹر کے یا چھوٹے چھوٹے پروگرام اور کیے، یا مطلب ایک دو دوسری جگہوں پہ بھی جیسے کام کیا، لیکن یہ ایز اے مین ڈائریکٹر جو مجھے ڈرامہ ملا، اصل میں کیا یہ میرے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، کیونکہ ایک ناپا کی طرف سے یہ مجھے ڈرامہ ملا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں میں نے ایک چیلنج کے طور پہ میں نے یہ چیز کو قبول کیا۔ اس کے رائٹر تھے ضراب حیدر صاحب، سدبند اور سارنگا کے نام سے یہ ڈرامہ تھا، لیکن ماشاءاللہ وہ اتنا شاندار ہوا، اور اس ڈرامے میں جو میں نے آرٹسٹ سلیکٹ کیے ماشاءاللہ حیدرآباد کے ٹاپ کلاس کے آرٹسٹ تھے، جن میں اسرا لگاری صاحب تھے، میڈم سدرا تھی، میڈم آشا میک تھی، بہت اچھی کاسٹ، اور کیا نام ہے اس کا، ناصر خان بنیری تھے اس میں،
اور ایک نیا لڑکا خالد کلیار تھے اس میں. خالد کلیار، اور نیا لڑکا جو ہیرو کا رول کر رہا تھا وہ بہت اچھا کیا تھا اس نے. وہ اصل میں ویسے بھی وہ پہلے بھی کام کیا رہتا مقصد، وہ جو ہیرو تھا وہ تو پہلے بھی مقصد ناپا کے ڈراموں میں کام کرتا رہتا ہے، لیکن یہ میرا پہلا تجربہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی کامیابی دی تو بہت سارے کہہ رہے تھے یار اب نہیں کر سکو گے، اور بہت سارے اس چیز میں یہی خدشہ تھا کہ یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا. اور کہتے ہیں کہ محنت تو رائے گان نہیں جاتی. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ماشاءاللہ جس حساب سے کراؤڈ تھا، جس حساب سے ایک 4 ایکٹ ڈرامہ تھا، اور 4 ایکٹ آج کے دور میں کرنا 4 سیٹ ایٹ اے ٹائم اسٹیج پہ لگانا بہت بڑی بات ہے. اس سے تھوڑا سا پہلو تہی کرتے ہیں جی ہاں ایسا کرنے سے. جی تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے ایسا ساتھ دیا. یہ تو آپ کو ابھی بھی وہ آن ریکارڈ بات ہے کہ دیکھو وہ ابھی بھی مقصد ہے کہ وہ کیسا ڈرامہ ہے، وہ سڈن تو سارنگا کے نام سے ڈرامہ بالکل. اچھا اور مزید آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد کچھ ایسے پروگرام بھی کیے، 1-2 پروگرام ایسے کیے جو ہماری شوبز فیلڈ سے وابستہ ایسی شخصیات جن کی خدمات ہیں، لیکن جنہیں جو ہے نا کبھی جو ہے انہیں کوئی واضح پذیرائی نہیں مل سکی کسی پلیٹ فارم سے، تو آپ نے ان کے لیے جو ہے 2 پروگرام منعقد کیے میرا خیال ہے، کے بعد دیگرے 2 پروگرام. اور وہ تو اس حوالے سے بات کیجیے گا کہ مطلب یہ کیوں آپ کو خیال آیا کہ آپ سرفراز احمد کے لیے جو ہے ایک تقریب سجائیں، یا آپ جو ہے شہباز بلوچ کے لیے جو ہے اپنی تقریب کا اہتمام کریں اور ان کی پذیرائی کے لیے کوشش کریں؟ اصل میں کیا ہے کہ میں اپنی مومل آرٹ کونسل کے پلیٹ فارم پہ واقعی 2 بڑے میں نے ابھی میرا ایک ابھی آفٹر رمضان کے بعد پھر مقصد ہے کہ ایک شخصیت پہ مقصد ہے، وہ میری مقصد ہے. لیکن جو میں نے ان 2 دوستوں کے لیے میں نے کام کیا اس میں آج تک انہوں نے کہا بہت بڑا کام ہے. سرفراز احمد خان اگر دیکھا جائے تو 96 سے بھی پہلے بھی اس فیلڈ میں، لیکن جس حساب سے اس نے کام کیا ماشاءاللہ بڑے بڑے ہدایت کاروں کے ساتھ، خاص طور پہ استاد نادر بلوچ کے ساتھ بہت کام کیا، لیکن آج تک ہماری حیدرآباد کی فیلڈ نے اس کو نظر انداز کیا. شہباز بلوچ کا ایک بہت بڑا نام ہے، جو بات ہے اگر دیکھا جائے آؤٹ اسٹینڈنگ آرٹسٹ زبردست، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس ٹائم کے مقصد ہے جب پی ٹی وی پہ چیٹو چلتا تھا اس ٹائم سے مقصد ہے کہ وہ آرٹسٹ ہے، لیکن اس شریف آدمی کے اس کا بھی آج تک کسی نے اس کا خیال نہیں رکھا. لیکن مومل آرٹ کونسل نے مقصد ہے یہ 2 دوستوں کا جو ساتھ کر کے بہت بڑا ایک پروگرام کیا. تو اس حوالے سے کیا کہ جب ان کو کسی نے نظر انداز کیا تو مومل آرٹ کونسل نے ان کو یاد کیا. جی بالکل. اچھا چانڈی صاحب یہ بتائیے گا ذرا کہ اگر آپ کی نجی زندگی کی طرف تھوڑا سا آئیں کہ تعلیم کتنی ہے، بچے کتنے ہیں، اور جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا. اصل میں کیا ہے کہ میری جو کوالیفیکیشن ہے میں ایز اے BA ہوں، ٹھیک ہے، اور میری ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے. ہم ایک چھوٹی سی فیملی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک وائف ہے، ایک میں ہوں، 3 افراد ہے. بیٹی کی ماشاءاللہ پچھلے سال ہم نے شادی کروا دی، وہ بھی اپنے گھر چلی گئی. بس ہم 2 ہیں، میں اور میری وائف ہے، بس چھوٹی سی فیملی ہے بس. جی. اچھا چانڈی صاحب یہ ہمارے جو فیلڈ میں جرنلزم کی طرف آپ نظر ڈالتے ہیں تو کیسا جرنلزم ہو رہا ہے، ذرا اپنی محسوسات اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے اس وقت جو جرنلزم ہو رہا ہے. اصل میں کیا ہے کہ جتنا جس کے لیے بولیں گے وہ تو کم ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ جس حساب سے جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح کر رہا ہے، اس کے لیے مقصد ہے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بول سکتے ہیں. اچھا ڈرامہ فیلڈ جو ہے ہمارا جو اسٹیج ہے 2 قسم کی ایکٹیویٹیز میں بٹا ہوا ہے. ایک طرف ڈرامے کے ارتقاء کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، ڈرامے کو ترقی دینے کے لیے، چاہے وہ سندھی ڈرامہ ہو یا اردو ڈرامہ ہو. ایک طرف تو ڈرامے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، ایک طرف جو ہے ناچ گانوں کے پروگرام جو ہے وہ بھی عروج پر ہیں، بڑی کثرت سے ہو رہا ہے. اصل میں کیا ہے کہ جو مین چیز ہے تھیٹر ہے یا ڈرامہ ہے نا، وہ تو چیز صحیح ہے بالکل. اگر دیکھا جائے تو جو ناچ گانا ہے تو وہ آج کل بہت سارے اس کو پسند بھی نہیں کرتے، اور جو پسند کرتے ہیں ان کے لیے وہ صحیح ہے، لیکن یہ چیز اگر دیکھا جائے تو نہیں ہونی چاہیے جو بات ہے. ہاں مراد یہ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بنیادی بات تھیٹر مست ہے، تھیٹر ہے، ڈرامہ ہے، جو بات ہے ممتاز اور مسلم ہے. بالکل صحیح ہے، یہ بات ہے. جی چانڈی صاحب مختلف حوالوں سے گفتگو ہوئی آپ سے. آپ کو نعت خوانی کا بھی شوق رہا ہے، میں نے دیکھا مختلف جو ہے تقاریب میں آپ کو نعت پڑھتے ہوئے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں تک بھی آپ کی کوئی آواز پہنچے بطور نعت خواں، کچھ چند اشعار جو ہیں وہ ہو جائیں.
ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، در رسول پہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، در رسول پہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھے مشتاق احمد چانڈیو صاحب جو آج احساس کی محفل میں تشریف فرما تھے، اپنے حالات تجربات بیان فرما رہے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مشتاق احمد چانڈیو صاحب۔ مہربانی یعقوب رشید صاحب، مہربانی بہت۔ ناظرین، تھے مشتاق احمد چانڈیو، کل پھر کسی ایسی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کہ سبسکرائب کیجئے، احساس نیوز کو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اجازت دیجئے، فی امان اللہ۔